آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جہاں ایک سلطان نے ایک بچے کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہی بچہ اس کی بربادی کی وجہ بن گیا۔ ایک طرف بھوک سے بلکتی معصوم اولاد کی چیخیں اور دوسری طرف اپنا تخت بچانے کے لیے تڑپتا ہوا ایک ظالم سلطان۔ جب ایک باپ نے چند سکوں کے بدلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کا بچہ کسی محل میں نہیں بلکہ دریا کی گہرائیوں میں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا سچ میں اس کی کہانی وہی ختم ہو چکی تھی یا تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا؟ ایک رات شاہی محل کی سب سے اونچی مینار پر کھڑا ایک بوڑھا نظومی کانپتی آواز میں سلطان سے کہتا ہے، جاپنا، آپ کی سلطنت پر خطرہ ہے، لیکن دشمن باہر سے نہیں اندر سے آئے گا۔ سلطان گرجتے ہوئے پوچھتا ہے، کون ہے وہ؟ نظومی جواب دیتا ہے، آج رات ایک غریب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی قسمت میں آپ کا تخت لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، لیکن وہ تلوار سے نہیں دماغ سے کھیلتا ہے۔ اسی رات وہ ایک عام ویاپاری کا بھیس بنا کر اس غریب کے گھر پہنچتا ہے جہاں ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان ان کے سامنے سونے کے سکوں کی تھیلی رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، میں اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں، بدلے میں یہ سونا تمہارا۔ غریبی سے مجبور ماں باپ روتے ہوئے اپنے بچے کو دے دیتے ہیں، لیکن سلطان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بچے کو ایک صندوق میں بند کرتا ہے اور اسے افندتے دریا میں پھینک دیتا ہے اور بولتا ہے، اب دیکھتا ہوں تیری قسمت تجھے کیسے بچاتی ہے۔ لیکن جسے خدا بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ صندوق ڈوبتا نہیں بلکہ ایک نیک انسان کو مل جاتا ہے۔ وہ اس بچے کو پالتا ہے اور اس کا نام ایان رکھتا ہے۔ 14 سال بیت جاتے ہیں۔ ایان ہوشیار، نیک اور سمجھدار نوجوان بن جاتا ہے۔ ایک دن سلطان شکار کرتے کرتے اسی جگہ پہنچ جاتا ہے اور جب اس کی نظر ایان پر پڑتی ہے تو اس کی سانس تھم جاتی ہے۔ ایان کے کندھے پر وہی ستارے کا نشان ہوتا ہے جو اس نے اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ سلطان سمجھ جاتا ہے تقدیر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایان کو ایک خط دے کر بھیجتا ہے، لیکن اس خط میں انعام نہیں بلکہ اس کی موت کا حکم لکھا ہوتا ہے۔ لیکن راستے میں ایک درویش اس خط کو بدل دیتا ہے اور اس میں لکھ دیتا ہے، اس لڑکی کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ جب ایان محل پہنچتا ہے تو اسے مارنے کی بجائے شاہی داماد بنا دیا جاتا ہے۔ سلطان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ ایان کو ایک خطرناک مشن دیتا ہے، کوہ طلسم سے سرخ ہیرا لے کر آؤ جہاں سے کوئی زندہ نہیں لوٹتا۔ ایان وہاں پہنچتا ہے۔ دروازے پر ایک پہلی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی عقل سے اسے حل کر دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے جہاں چاروں طرف سونا اور ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ لالچ نہیں کرتا اور اصلی ہیرا ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسے ایک پرانا خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، اصل وارث وہی ہے جس کے کندھے پر ستارے کا نشان ہے۔ ایان سمجھ جاتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اصلی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جب وہ واپس دربار میں آتا ہے تو سلطان اسے مارنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسی وقت ہیرا چمک اٹھتا ہے اور سچ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ پوری فوج ایان کے آگے جھک جاتی ہے۔ سلطان اکیلا پڑ جاتا ہے، لیکن ایان اسے مارتا نہیں بلکہ کہتا ہے، ایک سچا بادشاہ بدلہ نہیں انصاف کرتا ہے، اور اسے وہاں سے نکال دیتا ہے اور خود ایک انصاف والا بادشاہ بن جاتا ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں ہوتا اور نہ ہی ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کتنا بھی چلاک کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی لکھی تقدیر کو کبھی نہیں بدل سکتا۔